إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. لاسٹ ٹائم ہم نے بات کیا تھا کیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں لعنت بھیجتا ہے ان لوگوں پر جو اللہ اور اس کے حبیب کو ستاتے ہیں، تنگ کرتے ہیں یا ان کا مذاق بناتے ہیں معاذ اللہ. اس سے پہلے ہم نے بات کی تھی ورفعنا لک ذکرک پہ اور اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول پہ، کیسے اللہ کی اطاعت اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، اور کیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بلند اعلیٰ اور رف کر دیا، اعلیٰ کر دیا، ایلیویٹ کر دیا. آج میں سوچ رہا تھا کہ اس سیریز میں بائی دا وے ہم لوگ جو ہے سمپلی وہ آیات کو سٹیپ بائی سٹیپ، ایپیسوڈ بائی ایپیسوڈ ریفلیکٹ کرتے ہیں ان آیات پہ جن میں خاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہو کے ان کی شان بلند کر رہا ہے، یا پھر ان کے تھرو ہمیں کوئی لیسن سکھا رہا ہے. ویسے تو ہر آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہی نازل ہوئی ہوئی ہے، تو ہر آیت نبی سے ہی انڈائریکٹلی مخاطب ہے، لیکن وہ خاص آیات جن میں اللہ تعالیٰ نبی کو ایک اسٹینڈرڈ بنا کے ہمارے لیے کوئی لیسن چھوڑا ہے، یا پھر نبی کو اسٹینڈرڈ بنا کے نبی کا مقام بلند کیا ہے، ہم ان آیات پہ غور و فکر کرتے ہیں ان اے سینس کہ ہم نبی کی شان بھی بلند کریں. وہ جو ایک پیشہ اللہ کا ہے کہ اللہ ہی بلند کرنا، اس میں بھی اپنا حق ڈالیں، حصہ ڈالیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہم سیکھیں بھی کہ ان آیات سے ہمارے لیے آج کی تاریخ میں ماڈرن ڈے میں کیا لیسنز ملتے ہیں. ایک بڑی خوبصورت چیز میں پڑھ رہا تھا، غور کر رہا تھا، ایم شیور غور کرنے والوں نے پہلے بھی غور کیا ہوا ہے بات کا، کہ اللہ تعالیٰ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتا ہے نا، اللہ تعالیٰ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتا ہے نا، تو پھر کیا ہی محبت ہے. ایک مقصد اس سیریز کا یہ بھی ہے کہ ہم وہ محبت جگائیں اپنے اندر، کیونکہ جو نبی کی محبت ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کا خاص خزانہ ہے، اللہ تعالیٰ کا خاص نور ہے، اللہ تعالیٰ کا خاص تحفہ ہے. نبی کی محبت جو ہے نا وہ جگاتی ہے ایمان کو روشن کرتی ہے. تبھی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہتے ہیں نا کہ تمہارا ایمان مکمل ہی نہیں تب تک جب تک تم مجھ سے ہر چیز سے زیادہ محبت نہیں کرتے. تو وہ نبی کی محبت جو ہے وہ ایمان کا تقاضا بھی ہے اور ایمان کی ایک ضرورت بھی ہے. مطلب اس کے بعد ہی آپ ایلیجیبل ہوتے ہو ایمان کے لیول پہ. ایمان کے نور سے وہ صفائی کرتی ہے، کائنڈ آف آپ کی تزکیہ کرتی ہے آپ کے قلب کی، اپنے قلب کو ٹرین کرتی ہے نبی کی محبت اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے، اللہ سے مخاطب ہونے کے لیے، اللہ سے ڈائریکٹ ہونے کے لیے. آپ کو پہلے اس راستے سے گزرنا پڑتا ہے، اس منظر سے گزرنا پڑتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر کرتے ہیں قرآن میں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی بھی جو ہے یہ نہیں کہتے یا محمد. حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قادر مطلق ہے، ٹھیک ہے نا، کلی شیء قدیر ہے، خالق ہے ہر مخلوق کے، انکلوڈنگ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں تو وہ انٹینشنلی بائی ڈیزائن اپنی مرضی سے حکمت کے تحت یا محمد نہیں کہتے. حالانکہ اللہ تعالیٰ باقی انبیاء کو ایسے مخاطب کرتے ہیں یا آدم یا نوح یا موسیٰ، لیکن اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا محمد نہیں کہتے صلی اللہ علیہ وسلم کو. کیوں؟ چونکہ وہ ورفعنا لک ذکرک صرف ایک محاورہ نہیں ہے، وہ ایک انٹینشنل، ایک خوبصورت بائی ڈیزائن، ایک مسلم چیز ہے، ایک حقیقت ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے نبی کو جب مخاطب نام لے کے کرتے بھی ہیں نا، اس طرح کچھ مقامات میں جب محمد ذکر بھی ہوا ہوا ہے تو وہ یہ ہوا ہے کہ محمد رسول ہیں اور کسی کے باپ نہیں ہیں اور وہ خاتم النبیین ہیں، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تم پہ تمہاری جان سے زیادہ حق رکھتے ہیں، بتانے کے لیے کہ یہ جو شخص ہے، یہ جو میرا نبی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کی کیا اہمیت ہے. نام اس لیے نہیں کہ مخاطب کرنے کے لیے، نام اس لیے کہ اس اینٹی کی جو گریوٹی ہے اس کو انکریز کرنے کے لیے. مزید چند دفعہ ہی لیا ہے محمد اور احمد. خوبصورت بات اب یہ ہے کہ اللہ جب بھی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا، کیسے مخاطب کیا؟ یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل، اے چادر والے، اے نبی، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یا ایھا النبی جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو وہ خاص ان مقام پہ کہتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹرین کر رہے ہیں ان ورڈس اپنی ذات میں، جہاں صبر کی بات ہو رہی ہے اور ایموشنز کی بات ہو رہی ہے، کیفیات کی بات ہو رہی ہے، جذبات کی بات ہو رہی ہے. یا ایھا النبی سے ٹرین کر کے یا ایھا الرسول پہ لے جاتے ہیں،
یا ایھا الرسول بلغ ما انزل علیک، کہ پہنچائے پیغام اپنا. اللہ اکبر. تو یہ بڑا خوبصورت بیلنس ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے پہلے یا ایھا النبی کر کے قلب کو مضبوطی دی، پہلی آیات میں زیادہ تر جو آئی ان میں یہ، پھر یا ایھا الرسول کہ جب حکم دے دیا کہ اب پیغام پہنچائے تو پھر کیسے مخاطب کیا. پلس دا فیکٹ ایک اور بڑی خوبصورت بات میں یہ ہے، مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عہدے سے، مقام سے، ٹائٹل سے یا حرکت سے مخاطب کیا، کبھی بھی ذات سے مخاطب نہیں کیا. ایک پیغام دینے کے لیے عوام کو، ویسے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہے، ان کا ہر ایک ایکشن اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے، لیکن کیسے ہم نے ایک پرنسپل پڑھا تھا، بڑا امپورٹنٹ پرنسپل ہے جو یاد رکھنا ہے تھرو آؤٹ دا سیریز، کے خطاب النبی مراد بالامہ، کہ اللہ تعالیٰ خطاب کرتے ہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، مراد پوری امت کی ہوتی ہے. کیسے اللہ تعالیٰ جو ہے کبھی بھی ذات پہ نہیں آتے، عہدے پہ آتے ہیں، حرکت پہ آتے ہیں، مقام پہ آتے ہیں. کیوں؟ چونکہ مقام مشن ہے، پرپز ہے. ذات میں معاذ اللہ نبی کی بات نہیں کر رہا، اپنی بات کر رہا ہوں کہ جب میری اپنی ذات پہ بات آئے گی تو میری اپنی انا بھی آ سکتی ہے، میری بات ہو جائے گی، وہ میری کوئی بات ہو رہی. تو میری کوئی بات نہیں ہے، اللہ کی ہی بات ہے. میں جو ہوں اس پہ محمد رسول اللہ، کہ محمد جو ہے وہ رسول اللہ ہے. مشن سے ان کو جو ہے مخاطب کرنا، تاکہ یہ چیز امت کے لیے واضح ہو جائے کہ تمہاری ذات کی کوئی اوقات نہیں ہے ان اٹ سیلف. ہاں، جو پیغام پہنچا رہے ہو، جو مشن پہ ہو، جو حرکت کر رہے ہو، وہ جو ہے بڑی ہے، وہ اعلیٰ ہے، وہ افضل ہے. اور اس کے چلتے ہوئے اگر اللہ تعالیٰ عزت دے دے یا مقام دے دے تو وہ اللہ کی طرف سے ہی ہے، اور اس مشن کی وجہ سے، برکت سے ہی ہے. تمہاری اپنی ذات کی کوئی اوقات نہیں ہے فی نفسی ہی. تو لیسن سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ کیسے کس نزاکت اور کس محبت اور کس شگفتگی سے، کس شائستگی سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں، اور کس ایکسپریشن سے اللہ کتنے محظوظ ہو کے، کتنے جو ہے نا جلال میں آ کے، کیفیت میں آ کے اپنے نبی کا ذکر کرتے ہیں، کہ اپنے نبی کی اس خاک گزر کی قسم کھا لیجیے، اپنے نبی گزرے، اس خاک کی، اس شہر کی قسم کھا لیجیے جو نبی کا شہر تھا. نبی کی زندگی کی قسم کھا لیا تھا، اللہ کسی کی اور قسم نہیں کھائی کبھی زندگی کی، لیکن اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی قسم کھا لی. اور پھر ان کی ہر ایک ادا سے کو اٹھا کے یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل پہ اللہ نے ایکسپریشن لکھے. اور اس سے ہمیں بھی ملتا ہے ایک لیسن، مجھے خاص طور پر یہ ملا کہ میں اکثر جو ہے نا محمد ڈائریکٹ کہہ دیتا ہوتا ہوں، اگر درود شریف ضرور پڑھتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ڈائریکٹ بھی کہہ دیتا ہوتا ہوں. تو مجھے اس سے اس لیسن یہ ملا کہ مطلب مجھے بھی یہ نہیں کہنا چاہیے، حالانکہ فی نفسی اس میں کوئی بری ممانعت نہیں ہے، لیکن پھر بھی بہتر یہ ہے کہ میں بھی ادب کا خیال رکھوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو اللہ تعالیٰ نے رکھا، جو اللہ تعالیٰ نے گریوٹی دی ان کو، وزن دیا، اس پہ ہمیں بھی پھر جو ہے خیال کرنا چاہیے، اور ہم بھی اگر سے یا رسول اللہ کہہ دے، یا حبیب کہہ دے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیں. انشاءاللہ we'll see you in the next episode. جزاک اللہ.